معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین مشعل راہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام چیزوں سے، دنیا کی تمام خواہشات سے اعلیٰ ہے اور افضل ہے اور برتر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین عرب کے اندر مبعوث فرمایا، اس زمانے کے اندر سرزمین عرب کے اندر بہت ساری برائیاں عام تھیں، بہت سارے جرائم تھے اور انسانیت غمناک تھی، انسانیت المناک تھی، انسانیت کا کوئی سنوا نہیں تھا، انسانیت کو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب کے اندر تشریف لائے۔ آپ کے آنے کے بعد عرب کے اندر جو جرائم تھے، جو برائیاں تھیں، جو ماحول تھا فحاشی کا، عریانیت کا، گناہوں کا، ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑے کا، جو ماحول تھا ایک دوسرے کے مال کو چھین لینے کا، جو ماحول تھا ایک دوسرے کو قتل کر دینے کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائیوں کا سدباب کیا اور اس برائیوں کو ختم فرمایا۔ معاشرے کے اندر اصلاح کی اتنی عظیم کوشش کی کہ آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ عمل بن کر رہ گئی ہے۔ اس لیے معزز خواتین، ایک زمانے کے اندر سرزمین عرب کے اندر یہ فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ سرزمین عرب کے بڑے بڑے قبائل یہ سمجھتے تھے کہ لڑکی اور عورت کو سماج میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کسی کے یہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو یا تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا کسی اور طریقے سے اس کو ہٹا دیا جاتا تھا۔ ان کا یہ گمان تھا اور ان کا یہ سمجھنا تھا کہ عورت اور لڑکی معاشرے کے لیے بدنما داغ ہے، معاشرے کے ساتھ اس کو جینے کا، رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ عرب کے اندر ایک ماحول تھا۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کا والد پوری برادری اور پوری قوم سے منہ چھپائے پھرتا تھا کہ ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی، اور معاشرے کے جو دیگر بڑے بڑے افراد تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ لڑکی ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے۔ اس لیے لڑکیوں کا جینا، عورتوں کا جینا اس معاشرے کے اندر بڑا دشوار تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، جس نے کسی لڑکی کو زندہ درگور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میدان محشر میں کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے وہ لڑکی جو زندہ دفن کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم کس گناہ میں قتل کی گئی تھی۔ یعنی لڑکی کو زندہ دفن کرنے والا اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہ کا اقرار کرائیں گے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں اور عورتوں کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جس کے گھر کے اندر ایک لڑکی پیدا ہو، جس کے گھر کے اندر 3 لڑکیاں پیدا ہو، اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اور مناسب رشتہ دیکھ کر ان کا نکاح کرے اور ان کو لڑکوں پر فوقیت دے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے جات جنت میں داخل ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمانے لگے، اللہ کے حبیب میری تو 2 لڑکیاں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے گھر میں 2 لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، مناسب رشتہ دیکھ کر ان کا نکاح کر دے، ان کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب میرے یہاں تو 1 لڑکی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں 1 لڑکی بھی پیدا ہو
اور وہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک اس کے ساتھ کرے، مناسب رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح کر دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص بھی جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ آپ دیکھیں ایک زمانے کے اندر جہاں لڑکی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہو، جہاں عورتیں معاشرے کے اندر رہنے کے لائق نہ سمجھی جا رہی ہوں، وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اور فرمایا لوگوں جنت ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگوں جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے عورت کا مقام، لڑکی کا مقام، اس کی عظمت اسلام نے نمایاں فرمائی ہے۔ ایک زمانے میں جہاں لوگ ماؤں کو گھر سے نکال رہے ہوں، ماؤں کے ساتھ بہیمانہ سلوک کر رہے ہوں، لڑکی کو وراثت میں شامل نہ کر رہے ہوں، بھائی ان کی وراثت کے حصے کو غصب کر جا رہے ہوں، وہاں اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس لیے معزز خواتین اپنے مقام، اپنی عظمت، اپنے مرتبے کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ دین ہماری ساری خواہشوں کی تکمیل کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دین تو یہی قبول کیا جائے گا جو مذہب اسلام ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دوسرا دین لے کر آئے گا اللہ فرماتے اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مختصر زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، کوئی اس بات کو انکار نہیں کرتا کہ کسی موت نہیں آنی ہے۔ یہ مختصر زندگی کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 70 ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہے، لیکن ایک نہ ایک دنیا کو ہمیں چھوڑنا ہے، اور ہمیں اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے، اور یہ مرنے کی تیاری اس طرح کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اوامر، جو فرائض ہم پر لاگو کیے ہیں، ہمیں انہیں دل کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ان کو اطاعت فرما برداری کے ساتھ عطا کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع کیا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ یہ سچی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار پڑیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹے حسنین کریمین وہ بھی سخت بیمار پڑے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منت مانی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر میرے بیٹوں کو شفا عطا کر دے تو ہم 3 دن کے روزے مل کر رکھیں گے، یعنی علی بھی 3 روزے رکھیں گے، اور ہم یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین کو شفا دے دی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 3 روزے رکھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 3 روزے رکھے۔ لیکن اولاد کی تربیت یہ والدین کے ذمے ہے، اور سب سے زیادہ حق تربیت کا ماں کا ہوتا ہے۔ اگر ماں پاک دامن ہے تو اولاد بھی پاک دامن رہے گی، ماں اگر اللہ کے سامنے رونے والی ہے تو اولاد بھی رونے والی بنے گی، اگر ماں تہجد گزار ہے تو اولاد بھی تہجد گزار ہے، اگر ماں عصمت و عفت کی چادر لپیٹے ہوئے ہے تو اولاد بھی اسی کے نقش قدم پر چلے گی۔ ماں نماز پڑھنے والی ہے، ماں اللہ تعالیٰ کے اوامر اور فرائض کو پورا کرنے والی ہے تو اولاد بھی اس اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنے والے بنے گی۔ سب سے زیادہ اثر اولاد کے کردار پر، اولاد کی تربیت پر ماں کا پڑتا ہے۔ اس لیے ماں پہلی گود ہے اور پہلا مدرسہ ہے اولاد کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی، جب روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد افطار کے لیے جب روٹی بنائی، تو جب افطار کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین بیٹھے تو دروازے پر ایک مانگنے والا آیا اور کہا اجرکم علی اللہ، اے نبی کے گھر والوں یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، ہمیں کچھ دے دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اٹھنے سے پہلے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اٹھنے سے پہلے حسنین کریمین میں سے جو بڑے تھے حسن اٹھے اور اپنا حصہ اس غریب کو دے کر آئے۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا، دوسرے دن افطار کے لیے بیٹھے، حسنین کریمین بھی بیٹھے، علی بھی بیٹھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی۔ دوسرے دن پھر دروازے پر دستک ہوئی، اجرکم علی اللہ، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں،
ہم نے سنا ہے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، ہمیں بھی کچھ عطا کر دیا جائے۔ دوسرے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی روٹی یعنی اپنا حصہ اس فقیر کو دے کر آئے۔ تیسرے دن پھر افطار کے لیے بیٹھے، روٹیاں بنائی، پھر دروازے پر دستک ہوئی، اجرکم اللہ یا اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے۔ اس مرتبہ سیدہ فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھے اور اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے کر آئے۔ تینوں دن جو فقیر آیا، ایک دن فقیر آیا، دوسرے دن مسکین آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ نازل فرما دی، وَيُحِبُّونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کھانے کی ضرورت ہے لیکن یہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ Allah